اور حقیقت بیداری اور پاک دامنی کی جڑ اپنے نفس سے ناراضگی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں، ایک دل اور ایک نفس۔ دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے، محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، خوشی کا جذبہ، غم کا جذبہ۔ جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے۔ ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے۔ اچھی خواہش تو یہ میں تہجد گزار بن جاؤں، مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے، یہ اچھی خواہشات ہے۔ اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے، ہر بندہ میری بات کو مانے، میری بات کو سنا جائے، یہ بری خواہشات ہیں۔ جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی خواہشات رہ جاتی ہیں، اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو فطرتاً نفس کے اندر برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو فسق و فجور ہی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہوں، میں انجوائے کروں، مجھے لذت ملے۔ آنکھ قابو میں نہیں رہتی، زبان قابو میں نہیں رہتی، کان قابو میں نہیں رہتے، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی، بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو، جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی، میرا دل چاہے گا۔ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا، اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے، اصل تو اللہ کی مرضی ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اتنا کسی اور بت کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور کوئی بت نہیں ہے ایسا، انسان کا نفس ہے۔ یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے، اپنے من کی پوجا کی ہے۔ جو دل نے کہا وہ کر لیا، اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے۔ یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی۔ مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو۔ کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔ نہنگو اژدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا، اس کو دربار سے دھتکار دیا،
گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا؟ نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے، ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی۔ شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہم نے برداشت کرنا ہے۔ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں، مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب نفس کمزور ہو جائے اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں۔ چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنی خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے، بہت محنت کرواتے تھے۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں، ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا، تو نہیں، نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا، تو نہیں کرتے تھے۔ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی۔ جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے۔ اے نفس، تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے، میں تجھے کھانا کیوں دوں؟ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ جو ہے نا قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے ہے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر، کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے، تو کم بولے۔ آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی مسجد ہے، اعتکاف ہے، آپ آہستہ بولیں، آہستہ بولیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے،
بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں، اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا، تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا، پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں، سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا۔ تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا، وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں۔ تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گونگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی۔ اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے
شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں. بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا. تو بیوی نے مچھلی بنوائی. جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا. اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو. حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا دی کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا. اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے. ہر بندہ، کیا مرد اور کیا عورت، کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا. اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے. حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں. فوراً ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی. اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے. اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا. جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئیں. چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. مثلا شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے حماقت. حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. سفاہت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو. تو إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا. پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں. یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا.
اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا. آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے. نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا. بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا، اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی. اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی. اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار. خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی. انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے. جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ. اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، حاکم وقت سے آخر. اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق. خیر وہ وقت تو گزر گیا. جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کام کیا میں نے. اور خامد نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق. تو کنڈیشنل طلاق تھی. اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا. کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا. اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا. حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ لڑکے تھے اس وقت، چھوٹی عمر تھی. آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں. چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا. اس نے کہا پوچھیں. امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو. کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟ تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا. بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی. میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی. جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے. اب ذرا میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا.
کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی، تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھائی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو۔ تو بات ایسی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوتی ہیں اس سے انسان کی روحانی تنزلی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں زیارت کا نصیب ہونا یہ ممکن ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ کیف اصل الیک، میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے آگے سے جواب دیا اے میرے پیارے دع نفسک و تعال، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میرے تک آ جا۔ اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، اکثر محفلوں میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت پہ پہنچ جائے گا۔ تو پہلا قدم نفس پہ رکھنا پڑتا ہے تب نفس مرتا ہے، ورنہ نہیں نفس مرتا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا بدترین دشمن وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ حدیث پاک ہے اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تم اپنے نفس سے دشمنی رکھو، وہ نفس جو تمہارے جو ہے وہ پہلو کے درمیان میں ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکے دینے میں لگا ہوتا ہے۔ اور یہ نفس ایسا مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں
کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا. تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا. یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے. تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا. اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے آتا ہے. تو سالک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، کون میسج بھیج رہا ہے گناہ کا. تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کھول دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا کوئی خیال آئے اور بار بار اسی گناہ کا تقاضا ہوتا رہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرف سے ہے. وہ ایک چیز اگر منہ سے نکال دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بس مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے. تو نفس بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو خیال آ گیا گناہ کا، یہ بار بار اسی خیال کے اوپر وہی خیال دل میں لاتا رہتا ہے. اور اگر شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالے اور بندہ اس کو رد کرے تو شیطان اس گناہ پہ جمع نہیں رہتا، یہ پھر دوسری آپشن بھیج دیتا ہے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیں. دوسری آپشن، تیسری آپشن، چوتھی آپشن. مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کی تشکیل ہو جائے اس کی. اگر ایک میں نہیں ہوتی تو دوسرے میں، نہیں ہوتی تو تیسرے میں. تو اگر آپ کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے اور آپ اس کو روکیں اور روکنے پر گناہ کی آپشن نئی سے نئی آتی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میسج شیطان بدبخت بھیج رہا ہے. اور اگر اسی گناہ ہی کا ذہن کے اندر جو ہے وہ خیال رہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ میرا نفس ہے جو میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے. اسلام کی آفت نفس کی خواہشات ہیں. حضرت امام ربانی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں اس پہ بہت تفصیل لکھتے ہیں. یہاں پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے. علم کے لیے بھول جانا ایک آفت ہے، عبادت کے لیے سستی کرنا آفت ہے، عقل کے لیے غرور کرنا آفت ہے، برتن کے لیے بھاری پن آفت ہے، تجارت کے لیے جھوٹ بولنا آفت ہے، سخاوت کے لیے فضول خرچی کرنا آفت ہے، خوبصورتی کے لیے عجب اور تکبر آفت ہے، دین کے لیے ریاکاری آفت ہے، اور خواہش نفسانی اسلام کے لیے آفت ہے. یعنی یہ خواہش نفسانی اتنی بری چیز ہے کہ یہ دین اسلام کے لیے آفت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان کا نفس اتنا خطرناک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس لیے کہ یہ گھر کا چور ہے، یعنی گھر کا بھیدی ہے. اور جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھائے، وہی زیادہ نقصان دیتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ہل چلاتے تھے تو دو بیل ہل میں جوتے تھے، ایک اندر کی طرف ایک باہر کی طرف. جب چکر لگاتے تھے تو ایک اندر چکر لگاتا تھا، ایک باہر چکر لگاتا تھا. آج کل تو ٹریکٹر آ گئے ہیں، معاملہ ہی دوسرا ہو گیا. ایک بزرگ کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک وہ جو کسان تھا نا اس نے اندر والے بیل کو مارنا شروع کر دیا. تو اس نے پوچھا بھئی تم باہر والے کو نہیں مار رہے، اندر والے کو کیوں مارتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے ٹاپا مارا ہے. ٹاپا مارنا کہتے ہیں کہ آپ ہل چلا رہے ہیں پھر کوئی چیز جگہ درمیان میں زمین کی چھوڑ کے، یعنی روٹین سے ہٹ کے
جگہ چھوڑ کے آگے چلے جانا، اس کو ٹاپا کہتے ہیں. اور جب بھی وہ ٹاپا مارتے ہیں تو اندر والا بیل جو ہے نا وہ بدماشی کرتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ زمین خالی رہ جاتی ہے، ورنہ تو روٹین میں چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو جس طرح انہوں نے پھر فرمایا کہ میاں اگر بیل نے ٹاپا مارا تم اس کو اتنا مار رہے ہو، جو تمہارا نفس ٹاپے مار رہا ہے، اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو ہم بھی جو گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس ٹاپے مار رہا ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں مکاری کے ساتھ گناہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ نفس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. عام طور پر دشمن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، مگر یہ وہ دشمن ہے کہ جو ہے بھی دشمن اور انسان کو اس سے محبت بھی ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. اور عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے تمنا رکھے کہ اللہ مجھے جنت بھیج دیں گے. یعنی کام گناہ والے کر رہا ہے اور تمنا جنت کی رکھی ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو سیدھا رکھے. ان الشدید، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مجاہدہ کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ متقی وہ ہے جو نفس کو شدید محاسبہ میں رکھے. چنانچہ میمون بن مہران اللہ فرماتے ہیں، میمون بن مہران رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو شدید محاسبے میں نہ رکھے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی خاطر فنا کر دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ افضل اعمال نفس کی مخالفت ہی کی وجہ سے کیے جا سکتے ہیں. یعنی جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے تو جو عمل اس وقت کرتا ہے اس عمل پر بڑا اجر ملتا ہے، وہ افضل اعمال ہوتے ہیں. جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. چنانچہ محمد بن حنفیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جنت تب ملے گی جب وہ اپنے نفس کو خواہشات کو توڑے گا، قطع کرے گا. اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے نفس سے کرو. ابدأ بنفسک، کہ تم جہاد کا آغاز اپنے نفس سے کرو. اگر تم اپنے نفس کے ساتھ نہیں کر سکتے تو تم کفار کے ساتھ کیا کرو گے؟ مکتوبات شریفہ کی عبارات سنیں. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں. فرماتے ہیں طالب و مطلوب کے درمیان سب سے بڑا حجاب طالب کا نفس ہے،
یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب ہے وہ بندے کا اپنا نفس ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرے مخدوم و مکرم انسان کا نفس امارہ جاہ و ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کی تمام ہمت و کوشش اپنے ہم اثروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کی اوامر و نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت خدا ہونے اور خدا کے بے مثل جل سلطانہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شراکت پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور باقی سب اس کے محکوم ہو۔ تو نفس کی جو یہ چاہت ہے نا کہ میری خواہش پوری ہو، یہ اصل میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس میرا حکم چلے۔ نفس کی مدد کرنا در حقیقت خدا کے دشمن کو تقویت دینا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے عاد نفسک فإنہا انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس سے دشمنی رکھ کیونکہ بلا شک وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نفس کی شرارت ابلیس کی شرارت سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور انا خیر منہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن پھر اس نے جب بنی آدم کو بہکایا تو شیطان نے انسان کو بہکانے کے بعد اس سے اپنی برات ظاہر کی کہ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی شیطان بدبخت نے انسان سے اللہ کی نافرمانی تو کروائی، لیکن کروانے کے بعد شیطان نے برات اپنی ظاہر کر دی کہ میں بری ہوں، وہ ڈر گیا اللہ سے۔ لیکن نفس ایسا باغی ہے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور اس پر وہ نہ نادم ہوا نہ پریشان ہوا اور نہ اس سے اس نے برات کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نفس کی شرارت زیادہ ہے بنسبت ابلیس یعنی شیطان کے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے۔ کوئی بھی خواہش نفسانی انسان کے ذہن میں پیدا ہو، فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو نفس کو خواہشات سے روکا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، نفس پر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے۔ جتنا زیادہ عبادت کا بوجھ ڈالیں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ ذکر کریں، جتنا عبادت زیادہ کریں گے اتنا نفس کمزور ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس پر رب کا رحم ہوتا ہے اس بندے کا نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو نفس کا سیدھا ہونا مشکل ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی اصلاح کے لیے 3 کام بہت اہم ہیں۔ پہلا کام مرشد کامل کی خدمت میں رہے، دوسرا کام اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے، اور تیسرا کام کہ دوسرے لوگوں سے عبرت پکڑے۔ امام رحمانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب تفصیل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ نفس کی انانیت کو توڑتا ہے۔ شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ نفس کو پامال کرے
اور اللہ کو ہی معبود حقیقی انسان بنائے۔ انبیاء نے آ کے وہی طریقہ سکھایا کہ جس طریقے پر چل کر انسان اپنے نفس کی مکاری سے بچ سکتا ہے اور اپنے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے جو مجاہدے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا بلکہ اور موٹا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا نیک میں ہوں کوئی اور اتنا نیک ہی نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام جو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے نفس پامال ہوتا ہے، لہذا بہترین طریقہ اپنے نفس کو کمزور کرنے کا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی اتباع کی جائے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، گفتار میں، کردار میں، چلنے پھرنے، ہر کام میں، ہر چھوٹے اور بڑے کام میں سنت کی پیروی کرنا، اس سے نفس زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کیے جائیں، بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کو اور قوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے مجاہدے ان کی مرضی کے مطابق تھے۔ ان کے مجاہدوں نے ان کی نفس کی تقویت دی اور ان کے سوا ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرماتے ہیں مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کا کہ شریعت نے حکم دیا ہے، 1 دینار خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی مرضی سے 1000 دینار صدقہ کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 دینار سے نفس کمزور نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں 1 دینار کے خرچ کرنے پر نفس کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کھانا کھانا اس سے نفس کمزور ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے پورا سال نفلی روزے رکھنا اس سے نفس کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی تھی اور یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری تھی۔ نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے، اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ انسان تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کرے۔ یعنی ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور فجر کی جماعت بغیر نماز کے پڑھے سو جاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ غرض کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو اور دماغ سرداری کے مال خولیہ کی پلیدی سے پاک نہ ہو، نجات محال ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مرض میں ابدی موت آ جائے۔ پھر امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی تکرار سے نفس کا علاج بہت جلدی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے نا، یہ جتنا زیادہ کریں گے یہ نفسانی خواہشات کو مٹا کے رکھ دے گا۔ یہ کلمہ لا مٹا دیتا ہے انسان کے اندر سے نفس کی خواہشات کو۔ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس کے پاک کرنے میں بہت سی مفید اور نہایت مناسب ہے۔ بزرگان طریقت نے نفس کے تزکیہ کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے۔ تا بجا رو بلا نہ روبی را
نہ رسید در سرائے الا اللہ، جب تک تو لا کی جھاڑو سے صفائی راہ کی صفائی نہیں کرے گا اس وقت تک تو الا اللہ کے باب میں داخل نہیں ہوگا. یعنی لا الہ کی ذکر سے معبود جو ہیں نفسانی معبود ان کی نفی ہو جاتی ہے. تو جب معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے تو انسان کو اللہ کے دروازے پر پہنچنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ جو ہے یہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، بقول لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس کو تازہ کر لیا کرو. اس لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سالکین کو بتایا جاتا ہے کہ وہ دن میں کم از کم 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ ان کا ایمان تازہ رہے. جب اطمینان نفس میسر ہو جائے تو احکام الہی کا مطیع ہو جاتا ہے، مخالفت کی مجال نہیں رہتی اور راضی مقبول ہو جاتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے نفس امارہ جو ہر حال میں گناہ ہی کرواتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. ایک ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو گناہ تو کروا دیتا ہے مگر بعد میں بندے کو ندامت ہوتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ نفس لوامہ والے لوگ ہیں کہ ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شریعت کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے بلکہ شریعت کے اوپر متفق ہو جاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں. جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی انسان کا دل بھی اس سے کراہت کرتا ہے. یہ اولیاء کاملین کو مقام نصیب ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو جائے، نفس مطمئنہ نصیب ہو جانا. لیکن جب نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر انسان شریعت کی حقیقت کے اوپر عمل کرتا ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ نے 2 باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوتا انسان شریعت کے ظاہر پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے تب انسان شریعت کے باطن پہ عمل کرتا ہے، تب اس کو اصل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور اس پر دلیل بڑی پیاری لائے ہیں. امام ربانی فرماتے ہیں کہ نبی رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفسانی میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. تو جب خواہشات شریعت کے تابع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کے نصیب ہونے پر انسان کو اسلام حقیقی میسر ہو جاتا ہے. اور اس پر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. انسان کو جب فنائے قلب حاصل ہوتی ہے تو ولایت صغریٰ کا مقام ہے. فنائے قلب کا حاصل ہونا ولایت صغریٰ کا مقام ہے، اور فنائے نفس کا حاصل ہونا یہ ولایت کبریٰ کا مقام ہے. جب نفس کی فنا نصیب ہوتی ہے تب انسان کو ولایت کبریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو اس لیے فنائے نفس کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے. امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو سب سے برا تھا جب نیکی پہ آیا تو سب سے اچھا وہی بن گیا. حدیث مبارکہ ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو تم میں جہالت میں سب سے آگے تھے جب اسلام پر آئیں گے تو وہ اسلام میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نفس مکاری میں سب سے آگے تھا، جب یہ سیدھا ہوا تو یہی انسان کی ترقی کا سبب بن گیا اور انسان کو اللہ کے قرب حاصل ہونے کا سبب بن گیا.
تو یہی نفس جب سیدھا ہوتا ہے تو انسان کو فرشتوں سے اونچا مقام حاصل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہی تھا جس نے انسان کو شیطان بنایا ہوا تھا. تو جب بدکار تھا تو سب سے بدکاری بڑی اسی نے سکھائی تھی کہ انسان کو شیطان بنا دیا. جب سیدھا ہوا تو یہی نفس جو تھا انسان کی ترقی کا سبب بن گیا اور انسان کو اس نے فرشتوں سے اوپر مقام عطا فرما دیا. یعنی ذکر کرنے سے اور اتباع سنت کرنے سے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں نفس شریعت کی فرمانبرداری پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کی مخالفت چھوڑ دیتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور ہم اللہ سے اس نفس مطمئنہ کے حصول کی دعائیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بنیں تو ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنا سیکھنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی. اور اگر کبھی کوئی خواہش ٹوٹے تو اس پہ تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور خوش ہوں کہ اچھا ہے میری خواہش ٹوٹی. اب ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے کہ اگر انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے تو اب تو وہ نفس مطمئنہ بن گیا، کیا اس کے بعد انسان اپنے نفس کی پیروی کر سکتا ہے؟ جواب، اس کے بعد بھی نہیں کر سکتا. یعنی نفس کی پیروی نفس مطمئنہ حاصل ہونے کے بعد بھی نہیں کرنی ہی نہیں نفس کی پیروی. یہ نقطہ سمجھیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی اب تو میرا نفس مطمئنہ بن چکا لہذا اب جو جی میں آ رہا ہے میں اس کو پورا کر لوں. ایسا نہیں کر سکتے. نفس کی پوری زندگی مخالفت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے نفس کی مخالفت کرواتے رہتے ہیں. اس کی نفس کی خواہشات کو توڑتے رہتے ہیں. اچھا ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. تو مفسرین نے اس کے 2 طرح کے ترجمے کیے ہیں. بعض مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندے کا ایک گھر لاہور میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو 2 گھر ہوتے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ بھی اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. ایک اس کو ایک جگہ گھر حاصل ہوگا اور دوسرا اس کو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے قدموں میں اللہ گھر عطا فرما دے. تو 2 گھر اس کو ملیں گے جو اپنے نفس کی خواہشات سے بچ جائے گا. اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ. اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور آخرت میں اس کو تو جنت عطا فرمائیں گے ہی صحیح. تو ایسا بندہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے. کیسے جنت بن جاتی ہے؟ جنت وہ جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. تو انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے اپنے نفس کی مخالفت کرتے کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی ہر چاہت کو پورا فرما دیتے ہیں. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت حمزہ سے سوال پوچھا کہ حضرت ایک آدمی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہ تو بڑا اونچا مقام ہے. حضرت فرمان لگے ہاں. میں نے کہا کیا اس سے بھی اونچا مقام ہے؟ حضرت فرمان لگے ہاں، مستجاب الدعوات بندے کو تو مانگنا پڑتا ہے. ایک ایسا بھی مقام ہے جہاں بندے کو اللہ بن مانگے دے دیتے ہیں، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. ایک مقام اس سے بھی اونچا ہے اور یہ اللہ مومن کو عطا فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں چاہت پیدا ہوئی اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. کسی مقام کی طرف اشارہ کیا علامہ اقبال نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ بندے سے پوچھتے ہیں میرے بندے تو کیا چاہتا ہے. چونکہ یہ بندہ نفس کی تمام خواہشات کو توڑ چکا، اب اللہ اس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کی دنیا کی زندگی کو اس کے لیے جنت بنا دیا. چنانچہ اللہ اس کی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں.
تو مقام مومن تو بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے کہ دل میں چاہت پیدا ہو اللہ اس کو پورا فرما دے۔ ہمارے بعض بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کہا کہ ہمیں دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے، اور واقعی ان کو اللہ نے ایسی زندگی دے دی کہ ان کی جو چاہت ہوتی تھی، دل میں خواہش ہوتی تھی، پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ ان کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتے تھے۔